چیزیں تم نے محفوظ کر کے رکھی ہیں انہیں استعمال کرنا شروع کرو. جو کپڑے تم نے ہینگر میں ٹانگے ہوئے ہیں کہ میں کبھی ایونٹ پہ آ کے پہنوں گی یا پہنوں گا, اسے آج ہی جا کے پہنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لوگ اپنے بچپن سے نکل نہیں پاتے اور وہ ان کے لیے ایک قسم کا حادثہ نما چیز ہوتی ہے. اکثر آپ لڑکیوں اور لڑکوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی وہ اکیلے بیٹھتے ہیں تو بچپن کی باتیں کرتے ہیں. جب چھوٹے ہوا کرتے تھے ایسے کھیلا کرتے تھے, بڑے خوشحال اچھے علاقے تھے ہمارے, ہم دوستوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے, امی ابو بڑے خوش تھے. اور کاش ہم بڑے نہ ہوتے. یہ الفاظ اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ اکثر لڑکیاں اور لڑکے یہ بولتے ہیں کہ کاش ہم بڑے نہ ہوتے, کاش ہم جوان نہ ہوتے, کاش اسی بچپن میں رہ جاتے, کوئی ہم پہ بوجھ نہ پڑتا, کوئی پریشانی نہ آتی, کوئی مصیبت نہ دیکھتے, ہمیں سوچ نہ ملتی. اصل میں یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں. ایک ایسے ڈرپوک لوگ جن کے مائنڈ میں صرف ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے, ریلیکسیشن, کہ ہمیں ریلیکسیشن چاہیے. کاش یہ کتابوں کا برڈن نہ ہوتا, کاش وہی گرمیوں کی چھٹیاں دوبارہ آتی, شاید وہی سردیوں کی چھٹیاں ہمیں ملتی, سنڈے کو ہم آرام سے سوتے, سونے کے اٹھنے کے بعد ہم ٹی وی دیکھتے, ابو آتے ہمیں چیز دلاتے اور ہمیں ان سب سیاپوں میں نہ پڑنا پڑتا جو آج پڑھنا پڑ رہا ہے. شادی بیاہ کے مسئلے, تعلیم کے مسئلے, نوکری کے مسئلے, ہزاروں مسئلے مسائل ہیں جن میں آپ لوگ اس ٹائم انوالو ہو چکے ہو. جیسے ہی لڑکی اور لڑکی کی عمر 14 سال سے اوپر جاتی ہے وہ خود بخود پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ پریشان نہ بھی ہونا چاہے تو ارد گرد والے اسے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تمہارے بورڈ کے پیپر ہیں, اگر تمہارے اچھے نمبر نہ آئے تو کیریئر تباہ ہو جائے گا. چلتے 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 آگے جا کے اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہارا یہ تباہ ہو جائے گا, یہ نہ ہوا تو وہ تباہ ہو جائے گا. اور اسے سمجھ آتی ہے کہ شاید اس نے بڑے ہو کے غلطی کر دی, اسے چھوٹا ہی رہنا چاہیے تھا اور بچپن میں اسے رہنا چاہیے تھا, بڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ویڈیو خاص طور پر ان تمام نوجوان نسل کے لیے جو لوگ بچپن کو پسند کرتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے, اب میری باتوں کو غور سے سنیے گا. بچپن کی کتنی تصویریں ہوں گی آپ کے پاس؟ کافی زیادہ تصویریں ہوں گی. 2 منٹ کے موبائل چھوڑ دیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. موبائل میں ایک بیماری ہے. بچپن آپ سب کو بڑا پیارا لگتا ہے. بچپن کی آپ بہت پکچرز کھینچتے ہو, عید پہ, شبرات پہ, سب ایونٹس پہ پکچرز کھینچتے رہتے ہو. آپ میں سے کوئی مجھے کمنٹ میں یہ بتائے کہ کتنا وقت ہے اس کے پاس ان بچپن کی تصویروں کو دیکھنے کے لیے نکالتا ہے؟ نہیں, کوئی بھی. سب کچھ جو آپ لوگوں نے محفوظ کر کے رکھا ہے, جو ویڈیوز آپ لوگوں نے اپنی لیپ ٹاپ میں, یو ایس بی میں سیو کر کے رکھی ہیں, کبھی بھی کسی بھی دن پچھلے کسی سال میں ایک دن کے لیے, شاید 1 گھنٹے کے لیے آپ لوگ اس چیز کو اوپن کر کے نہیں دیکھتے. اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا بچپن ہے کہیں کھو نہ جائے. جو کھو نہ جائے اسے کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا آپ کو, اور آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. یعنی آپ کا وقت اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے کہ آپ غلطی پہ غلطی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, غلطی پہ غلطی شروع. جیسے کہ کوئی سوٹ ہے, آپ نے سلوایا اور آپ نے اسے ٹانگ دیا اور آپ نے کہا کہ آج میں نہیں پہنی, جب اس کی شادی ہوگی نا جب پہنوں گی. اس کا مطلب آپ باؤنڈ ہو گئے ہو. کیا ہو گئے ہو؟ باؤنڈ ہو گئے ہو. آپ کو یہ یقین ہے کہ جب وہ ایونٹ آئے گا جبھی میں یہ پہنوں گی تو میں اچھی لگوں گی. نارملی میں نے سوٹ کو نہیں پہنا, شاید اس سوٹ کو پہننے کے بعد میرے پاس نیا سوٹ نہ آ سکے. یہ چیزیں جو ہمیں نا کمزور بناتی ہیں. کیا بناتی ہیں؟ کمزور. اگر آپ بچپن کے اس پہلو سے باہر نکلنا چاہتے تو اگر میرے بارے میں سوچو تو مجھے سب سے بیسٹ لائف لگتی ہے وہ لائف جو اس ٹائم میں جی رہا ہوں. بچپن بہت اچھا تھا میرا, بڑا کچھ میں نے دیکھا, بڑا کچھ فن کیا, لیکن آئی ریئلی انجوائے مائی دس ٹائپ آف دی لائف. میں اپنی مرضی سے چل سکتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, جو مرضی چاہوں کر سکتا ہوں. میں محتاج نہیں ہوں, آزاد ہو چکا ہوں. آپ اس چیز میں جانا چاہتے ہو جو آپ کے پاس کھو نہ جائے, بچپن. آپ اس چیز میں رہ کے اس چیز کو دوبارہ حاصل کیوں نہیں کرنا چاہتے جو کہ بچپن تھا؟ اپنے بچپن کو دوبارہ لے سکتے ہو 3 کام کر کے. پہلا کام, عمر کا صحیح استعمال کر کے. آپ میں سے میکسیمم لوگ اس موبائل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں. اسی موبائل سے لوگ کروڑوں کما لیتے ہیں اور اسی موبائل سے لوگ کروڑوں کا وقت ضائع کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا پوائنٹ, دیٹ از اے ٹائم مینجمنٹ. جب آپ کی ایج ہوتی ہے 9th میں, 10th میں, فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ ایئر میں, جو چیز آپ بدل نہیں سکتے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. ماضی میں کچھ غلط ہو گیا, کسی نے کچھ تنگ کر دیا, کوئی کھو کے چلا گیا, امی ابو کی لڑائی جھگڑے تھے, تم واپس جا کے بدل سکتے ہو. ڈو یو ہیو اینی ایبلٹی؟ تو سوچ کے اپنا آج کیوں خراب کر رہے ہو؟ میکسیمم لڑکیاں لڑکے پاسٹ کی وجہ سے پریزنٹ کو خراب کرتی ہیں. ہمیشہ سوچ وہ غلط ہوا تھا, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے اس ٹائم یہ ڈیسیژن لینا چاہیے تھا. وٹ از تھا جسے آپ چینج ہی نہیں کر سکتے ہیں, چینج نہیں آپ کر سکتے. آپ سوچتے ہو اس چیز کے بارے میں. اس دماغ کی سوچ کو بدلو. سب سے پہلے آج کے بعد 3 کام بتا رہا ہوں, اس پہ ویڈیو کلوز کر دیں گے. پہلا پوائنٹ, آج کے بعد وہ سوچنا ہی نہیں ہے جسے آپ بدل نہیں سکتے. یعنی کہ ماضی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو گیا دفن ہو گیا قبر کی طرح, اسے دوبارہ پھاڑو مت. ان زخموں کو دوبارہ مت تنگ کرو, وہ تمہیں اور بیمار کر دیں گے, تمہیں اور تکلیف دیں گے. دوسرا پوائنٹ,
ویری ویری موسٹ پوائنٹ. کچھ لوگوں کے بنا ہم جی نہیں پاتے. وہ لوگ آپ کی طاقت نہیں ہے, آپ کی کمزوری ہے. کیا ہے؟ کمزوری ہے. اور اگر آپ کی کمزوری ہے وہ, تو سمجھ جاؤ آپ دنیا کے نکمے ترین انسان. کاش آپ کسی کی کمزوری ہوتے, آپ کی کوئی کمزوری نہ ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تھرڈ پوائنٹ, دا لاسٹ اینڈ موسٹ پوائنٹ. زندگی میں کبھی بھی لوگوں کے پیچھے مت بھاگو, چیزوں کے پیچھے مت بھاگو, چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے مت بھاگو. اپنے آپ کو ایسے کیپیبل بناؤ کہ سب کچھ تمہارے پاس خود بخود اس طرح ہے جس طرح مقناطیس ہوتا ہے, اٹریکٹ کرنا شروع کرتا ہے. آپ میگنیٹ کی طرح کیوں نہیں بنتے اپنے گھر؟ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک محنت کیوں نہیں کرتے؟ وہی سورج, وہی چاند, وہی سب کچھ تو ہے. ماضی کو یاد کر کر کے روتے رہو گے, وہ کھو گیا, وہ غم مل گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. راتوں کو جاگو گے, موبائل پہ تصویریں دیکھو گے, ویڈیو سنو گے, غمگین اسٹیٹس لگاؤ گے اور اسے یاد کرتے رہو گے. تمہیں یہ لگے گا اسے یاد کرنے سے تمہیں پاور ملتی ہے. ارے تمہیں پاور نہیں مل رہی اسے یاد کرنے سے, تم ریگولر بیس سے ویک ہوتے جا رہے ہو. کیا ہوتے جا رہے ہو؟ اور بیٹری تمہاری ڈاؤن ہو رہی ہے. تو دفن کرتے ہیں نا ان سب چیزوں کو, ان ہر چیز کو دفن کرتے ہیں جسے آپ بدل نہیں سکتے, اور ہر اس چیز کو صحیح کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے. وہ ہے آج. آج کا دن آپ بدل سکتے ہو, وہ تمہارے اختیار میں ہے. اس کے بارے میں فوکس کرو, وہاں سارے کے سارا گول لگا دو. جو چیزیں تم نے محفوظ کر کے رکھی ہیں انہیں استعمال کرنا شروع کرو. جو کپڑے تم نے ہینگر میں ٹانگے ہوئے ہیں کہ میں کبھی ایونٹ پہ آ کے پہنوں گی یا پہنوں گا, اسے آج ہی جا کے پہنو. گھر میں تیار ہو کے پھرا کرو, نہ کہ شادی بیاہ کے لیے تیار ہونے کا وقت کا انتظار کیا کرو. اپنے آپ میں خود میں ہیرو بننے کی کوشش کرو. پتہ نہیں عجیب سے لوگ ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتی. جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو ایسے کپڑے پہنے ہوں گے جیسے کہ برے حال, استری کیے بغیر کپڑے پہن لیتے ہو. کیوں یار, کیوں کرتے ہو اس طرح آپ لوگ؟ کیا اتنے برے ہو آپ لوگ؟ کیا چیزیں آپ کا نہیں ہیں؟ چیزوں کا زیادہ نہیں امپورٹنٹ میٹر نہیں کرتا, چیزوں کا استعمال کرنا امپورٹنٹ میٹر کرتا ہے. آپ کے بینک میں 1 لاکھ روپیہ ہے اور آپ سے خرچ نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ لاکھ ختم نہ ہو جائے. جس دن آپ مرو گے آپ کے پیچھے والے وہ لاکھ کھا جائیں گے. جن کپڑوں کا آپ نے ہینگر میں ٹانکا ہوا ہے کہ میں اسے نہیں پہنوں گی, جب ایونٹ آئے گا جب پہنوں گی. ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ ایونٹ والے دن آپ پہنو گے اور آپ کا ایونٹ ہی خراب ہو جائے گا. کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں, وہ ایونٹ ہی کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. آپ کو کہ یہ کیا ہو گیا, کیونکہ آپ کو اپنے آپ سے پیار ہی نہیں ہے. فرسٹ اینڈ لاسٹ پوائنٹ جس پہ ویڈیو کلوز کرتا ہوں, اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کرو بنسبت کے دوسرے لوگوں کے پیچھے بھاگو پیار محبت کے چکر میں. اور اگر کوئی تم سے ایسے میں بات کرتا ہے اور تمہیں وہ ایسے میں بات کرنے میں مجبور کر دیتا ہے, تو سمجھ جاؤ تم نے آدھی زندگی تباہ کر دی ہے. آدھی زندگی تباہ کر دی ہے, کیونکہ تم ایک اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو چیز تمہیں لازمی ملنی تھی ایک عمر کے حصے میں. بس تم نے وقت سے پہلے تلاش کرنے کی کوشش کی اور تم نے اس سنہری وقت کو ضائع کر دیا جس میں تمہیں اس چیز کے پیچھے نہیں بلکہ آگے کی طرف بھاگنا تھا. دیکھتے ہیں چینل سبق آپ ریئل موٹیویشن. اللہ حافظ.